بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے ایک خاندان کو اجاڑا ہے۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی عادت ہو گئی۔ میری ماں باپ ان پڑھ تھے، ان کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی، وہ ہمارے محلے کا ہی تھا۔ میری ماں کو ایک دن معلوم ہو گیا۔ انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ جس گھر میں میں بیاہی گئی تھی، میرا شوہر غریبی کا ستایا ہوا تھا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ نہ رہا۔ ماں نے مصیبتوں سے پالا تھا۔ اولاد کو کبھی لوگوں کے برتن دھو کر تو کبھی لوگوں کے جوتے پالش کر کے گزر بسر کرتا میرا شوہر بے حد سادہ تھا۔ وہ زمانے کے فریب نہیں جانتا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی۔ میری نند کی شادی ایک دن کے وقفے سے ہوئی تھی۔ گھر میں ساس، شوہر اور ایک میں تھی۔ ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنایا تھا، لیکن میں بدبخت عورت ہوں۔ میرا شوہر اینٹیں اٹھاتا، کبھی سر پر ٹوکری اٹھاتا، وہ مزدوری کرتا اور مجھے کچھ نہ کہتا۔ وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا انسان تھا۔ اسے شرم آتی تھی مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ شروع میں میرے سامنے بیٹھ کر کھانا تک نہ کھاتا تھا۔ میری ساس مجھے جو کچھ لیکن کیا کرتی، میں عادت سے ایک مجبور اور ذلیل ترین عورت تھی۔ مجھے خوشیاں راز کہاں تھیں، مجھے عزت قبول کہاں تھی۔ میں پھیلانے والی تھی، میں مکار تھی۔ میں پارلر بنانا چاہتی تھی۔ میں نے بیوٹی پارلر کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ ساس نے منع کیا، لیکن اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ بنا لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کام چلنے لگا۔ پھر میری گندی عادت مجھے مجبور کرنے لگی۔ میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی باہر منہ مارنے لگی، لیکن میں دلدل میں پھنس چکی تھی۔ میرا دوست رات کو مجھ سے ملنے کی ضد کرتا، میں انکار کرتی تھی۔ پھر نفس کی ہاتھوں مجبور ہو کر گناہ کو قبول کرتی۔ میں اپنی ساس اور شوہر کو نیند کی گولیاں دینے لگی۔ وہ سو جاتے اور میں اپنے دوست کے ساتھ گناہ کرتی۔ ساس ایک دن گولی کا ری ایکشن ہوا، وہ تڑپ کر مر گئی۔ سوچا پارلر چھوڑ دوں، لیکن بے چینی ہوئی۔ گھر میں رہنے سے شوہر مزدوری کرتا، گھر کھانا کھا کر سو جاتا۔ وہ مجھے پارلر چھوڑنے کا کہنے لگا۔ میں اسے نیند کی گولیاں کھلانے لگی۔ وہ زیادہ تر سویا ہی رہتا تھا اور میں خوش ہوتی۔ وہ مجھے روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ میں دوبارہ حاملہ ہوئی، 2 بار ابارشن شروع کروایا۔ میں دوسروں کے گھر دلہن تیار کرنے جاتی، وہاں اپنے دوست کے ساتھ رات گزار کر آ جاتی۔ کون جانتا تھا کہ اپنی شوہر کو زہر دینے والی اس کی ہمسفر ہی ہوں۔ پھر ایک دن وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ میں ہسپتال سے لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا آپ کا شوہر نشہ آور کچھ کرتا ہے جو زہر بن چکا ہے۔ اس کے خون میں اس کے علاج کے لیے بہت پیسہ لگے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا اسے کیا ہوا ہے۔ اس رات وہ میری گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا ضمیر زندہ ہو رہا تھا۔ میں نے کتنا ظلم کیا تھا اس کے ساتھ۔ اس نے پانی مانگا، میں نے گلاس اس کے منہ کے ساتھ لگایا، وہ بے جان ہو گیا۔ میری باہوں میں وہ دم توڑ گیا۔ مجھے وحشت ہونے لگی خود سے۔ میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ مجھ سے اس کے مرنے کی وجہ پوچھا گیا تو میں بدبخت نے الزام لگایا کہ وہ نشہ کرتا تھا۔ میں 2 لوگوں کی قاتل ہوں۔ مجھ جیسی ظالم بدکار عورت ہی جو لوگوں کے گھر ہی چلا سکتی ہے۔ یہاں زمانے میں اور بھی لاکھوں درد دکھ ہیں، وہاں مجھ جیسی عورتیں اپنی بدبختی پر کسی کو موت کے منہ میں سلا سکتی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا چہرہ مجھے اب بھی یاد ہے جو سلا دیا میں نے۔ کھانا کھانے سے کینسر کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بلڈ کینسر ہے۔ بھائی مجھے دارالامان چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا علاج نہیں کروا سکتے۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے بند کمرے میں جہاں میں کوئی میری آوازیں نہیں سنتا۔ میرا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے۔ اللہ نے میرے گناہوں میں اپنی ان بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں جو بہن بھائیوں کو دور کر دیتی ہیں، جو ماں کو بیٹے سے دور کر دیتی ہیں، جو بوڑھے ساس کو اولاد سے دور کر دیتی ہیں۔ انجام بہت دردناک ہے۔ جوانی ڈھل جاتی ہے، پھر مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ عورتیں جو میری راہ پر ہیں، جو غیر مردوں میں رہ کر خوش ہوتی ہیں، ان کے لیے میری زندگی عبرت کا نشان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس لازمی کیا کریں۔ آپ کی سپورٹ کا شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔